طریقہ جو ہوتا ہے وضو کا جو مکمل جو طریقہ ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ ایک ہے وضو کے فرائض سے اور دوسرے وضو کے سنتوں سے. ایک ہے وضو کے فرائض اور دوسرے سنتیں. اب یہاں پر فرض اور سنت کا مطلب سمجھو. فرض وہ چیز جس کے چھوڑنے سے وضو مکمل نہ ہوتا ہو. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ پڑھے نا. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. وضو میں 4 فرض ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں میں سے کوئی ایک بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وضو مکمل نہیں ہوتا. اور وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ 13 سنتیں. کتنے سنتیں ہیں؟ 13. اب 4 فرض اور 13 سنتوں کو ملا کر وضو کا طریقہ بتایا جائے گا کس طرح سے وضو کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے، نفلی عبادت. وضو کرنے کے بعد ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں چھو کر، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد فرشتوں کے ماحول میں ہم رہتے ہیں. یہ ہے وضو کا فائدہ. تو آئیے ہم وضو کے مکمل طریقے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھیں. وضو کی جو ابتدا ہوتی ہے، یعنی جب وضو کا ہم ارادہ کریں تو ہم ایسی پلیس یا ایسی جگہ پر جائیں جو صاف ہو. یعنی اگر ہم جیسے کہ کلی کر رہے ہیں، یا ہمارا جو پانی جو نیچے آ رہا ہے ہاتھ دھونے کے بعد یا چہرہ دھونے کے بعد، اگر وہ نیچے گرنے کے بعد اگر اس کی چھینٹیں اڑے تو نہ ہمارا بدن اور کپڑے خراب نہ ہو. ایسی جگہ پر وضو کرنے کی کوشش کریں. پاک صاف جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا اونچا ہو. ایسے سیٹی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ صرف یہ جو بتائی جا رہی فوٹو صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اونچی جگہ ہو اور جگہ پاک صاف ہو. اس بات کا خیال رکھیں. ہم ٹیبل پہ بھی چھوٹے سا ٹیبل آتا ہے نا، اس پر بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہاں پر سوال یہ بھی آتا ہے کیا حمام میں وضو کر سکتے ہیں، یا پھر میدان میں، یا ہمارے جو گھر کی جو گیلری رہتی ہے اس میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر ہماری جو گیلری ہے، یا چاہے وہ حمام ہے چاہے وضو خانہ ہو، اگر یہ سب پاک ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پانی گرنے کے بعد اس کی چھینٹیں بدن پر اڑنے کے بعد ہم ناپاک نہ ہوتے ہیں، ایسا ہے تو وضو کر سکتے ہیں. تو پہلا خیال یہ رکھنا ہے وضو سے پہلے کہ ہم جہاں پر بیٹھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی اونچی جگہ ہو، اور جہاں پر بیٹھ رہے ہیں وہ پاک جگہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ سنت ہے. پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں اور پاک و صاف پانی سے وضو کریں. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے. جس وضو کرنے سے پہلے جو پانی ہم لیتے ہیں، چاہے ہم لوٹے میں لو چاہے ہم ٹوٹی سے وضو کرو، دونوں میں اس بات کی شرط ہے کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وضو کے لیے وہ پانی پاک ہو. وہ پانی کیا ہو؟ پاک ہو، جس میں کسی قسم کی نجاست نہ آتی ہو، نجاست نہ ہو، گندگی نہ ہو. ایسا پانی استعمال کرنا چاہیے وضو کے لیے. اگر ہم مکروہ پانی یا گندا پانی استعمال کرتے ہیں تو وضو ہمارا نہیں ہوتا ہے. پانی بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک اور صاف ہونا چاہیے. وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. پہلے دونوں اس سے پہلے یہ جو بتایا گیا پانی پاک ہو، پاک پانی کے بعد نیت بھی کرنا ہے وضو کی کہ ہمارا وضو جو ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں. اس بات کی نیت کریں جو ہم وضو کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں. کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پاکی حاصل کرنا. پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو سکتے ہیں اور طواف بیت اللہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پاکی کی نیت کرنے کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کریں. پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں. اب وضو شروع ہو رہا ہے. وضو کیا ہو رہا ہے؟ وضو شروع بسم اللہ سے شروع ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے دھونے میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہاتھ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا، یہ لاسٹ انگلی سے یہ جو ناخن سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کو گٹے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں. تو یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا سنت ہے. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ اس کے بعد یہ سنت عمل ہے. پھر یہ جو ہم ہاتھ دھوئے ایک فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ سنت ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سنت کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے.
کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے اور سب سے بہتر چیز ہے. اور اگر ہم نے سنت پر عمل نہیں کیا تو بھی وضو ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کریں. مسواک کرنا، مسواک دیکھیں نا، مسواک یہ پیلو کی ہے، نیم کی بھی کر سکتے ہیں، زیتون کی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے. ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرنا ہے. مسواک پہلے سیدھی جانب کرنا ہے، پھر اس کے بعد بائیں جانب کرنا ہے. یہ بھی سنت عمل ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت عمل ہے، فرض عمل نہیں ہے. اگر مسواک نہیں ہے پھر بھی وضو کر رہے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن مسواک کرنا بہتر ہے. حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز کا ثواب بڑھتا ہے. یہ بھی سنت عمل ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سیدھی جانب، 3 مرتبہ بائیں جانب مسواک یا انگلی سے دانت ملے، پھر اس کے بعد کا عمل 3 مرتبہ کلی کریں. یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. پھر 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. ناک کی نرم ہڈی کس کو کہتے ہیں؟ جب ہمارے چھونے سے بات پتہ چلتی ہے، سامنے والی جو ہوتی ہے یہ ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے. اتنی یہاں سے تھوڑا سا سختی آ جاتی ہے ہڈی میں، خود کے ٹچ کرنے سے بات پتہ چلتا ہے. یہاں پر ٹچ کر کے دیکھو اور یہاں پر ٹچ کر کے دیکھو، یہ جو ہے نا نرم حصہ ہے، یہ جو ہے نا سخت حصہ ہے. تو ناک کی نرم ہڈی تک ہم کو پانی پہنچانا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کھینچنا نہیں ہے پانی، صرف پہنچانا ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ 3 مرتبہ کرنا ہے. کتنے مرتبہ کرنا ہے اس طرح سے؟ ہاں، یہ وضو کا ایک طریقہ ہے. یہ بھی پانی پہنچائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں. یہ بھی سنت عمل. اب ناک میں جب پانی ڈال رہے ہیں 1 مرتبہ ڈالیں، اب اس کو چھنکنے کا جو طریقہ ہے، کچھ بچوں کو دیکھا گیا اس طرح سے چھنکتے ہیں، نیچے پکڑ کے اوپر پکڑنا ہے اور بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اوپر پکڑ کر چھنکنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس طرح سے چھنکنے سے نجاست جو گندگی ہے سیدھا نیچے جاتی ہے. کہ جب ہم ناک اب جب چھنک رہے ہیں تو جو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، یہ چھوٹی انگلی سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے تھوڑا ناک بھی صاف کر لیں. یہی بات سمجھ میں؟ پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک 3 مرتبہ دھونا سنت. اب یہاں پر 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے. کتنی مرتبہ چہرہ دھونا ہے؟ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. اس میں یہ بات کا خیال رکھنا ہے اگر ہم چہرہ نہیں دھوتے ہیں تو وضو بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. پھر پہلے سیدھا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اور 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. ہاتھ میں سب سے پہلے سیدھے طرف کا ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف کا ہاتھ دھونا ہے. اب ہاتھ جب ہم دھو رہے ہیں تو یہاں کے ناخنوں سے لے کر یہ جو کوہنی دکھ رہی ہے نا، کوہنی معلوم ہوتی نا، تو کوہنیوں کے ساتھ تھوڑا سا اوپر بھی دھو لے تو چل جاتا ہے. کوہنیوں سمیت دھونا ہے، بولے تو کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سے پہلے نہیں، کوہنیاں بھی اس کے اندر آ جانا چاہیے دونوں ہاتھوں کی. اور 1 مرتبہ کم از کم دھونا فرض ہے. اگر ہمارا ہاتھ دھونا چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے. اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا سنت ہے. اب آتی ہے مسح کی باری. مسح جو کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے پورے سر کا مسح، ایک ہوتا ہے پورے سر، یہ ہے پورا سر،
اور ہوता ہے चौथाई सर। चौथाई सर वो तो ये सर के 4 हिस्से किए जाए तो चौथाई जो हिस्सा है इसको बोलते हैं चौथाई सर। समझ में आ गया? फर्ज ये है कि सिर्फ चौथाई सर का मसा करना। इतना भी मसा कर लिए हम तो मसा हो गया। क्या हो गया? मसा हो गया। लेकिन अगर सुन्नत का सवाब हासिल करना है, सुन्नत तरीके पर मसा करना है तो पूरे सर का मसा करना है। मसा यानी गीले हाथ से, यानी भीगे हुए हाथ से पूरे सर पर फेरना। समझ में आ रहा है? इसको मसा कहते हैं। तो पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। आई बात समझ में? कानों का मसा करना सुन्नत है और गर्दन का भी मसा करना सुन्नत है। अगर कोई कान का मसा छोड़ देता है तब भी वुजू हो जाता है और कोई गर्दन का मसा छोड़ देता है तब भी वुजू हो जाता है, लेकिन सुन्नत का सवाब उसको नहीं मिलता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना कि जो गला है, गला ये वाला हिस्सा, इसका मसा नहीं है। बहुत सारे लोग मसा करने के बाद गले का भी मसा करते हैं, गले का मसा नहीं है। और गले का मसा करने के बाद और हाथ पर रिटर्न आते हैं, ऐसा भी हाथ पे भी फेरते हैं, वो भी तरीका नहीं है। सिर्फ सर का मसा है, कानों का मसा है और तो गर्दन का मसा है। गले का मसा और डबल से हाथ का मसा नहीं है। लेकिन सर आप तरीका पूरा बताओ, मतलब सब जैसा है जो वैसे ही पानी लेके यहाँ ऐसा करते हैं। पूरा तरीका इसका ये है, ये जो हमारे 5 फिंगर हैं, 5 फिंगर को अलग अलग जगह यूज करना है। इसमें से जो लास्ट के जो 3 हैं, लास्ट के जो 3 दिख रहे हैं ना, ये 3 को अलग इस्तेमाल करना है। ये शहादत की उंगली को अलग और ये अंगूठे को अलग। इसका तरीक़ाकार ये है कि पानी में हाथ को भिगोएं। ये जो 3 उंगली, सिर्फ ये 3 उंगली, ये सिर्फ 3 उंगलियों के पोरे और वो भी सामने वाले साइड के, इसको जो यूज करना है ऊपरी हिस्से में, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं, इधर से शुरू करना है। बालों की इब्तिदा से शुरू करते हुए पीछे तरफ ले जाना है। ठीक है? ये उंगलियां इस्तेमाल होने के बाद, उंगलियां इस्तेमाल होने के बाद ये जो हथेली बच जाती, हथेली को क्या करना है, जैसा कि हम पीछे चले गए, अब रिटर्न आते वक्त ये जो साइड का जो हिस्सा है उसको हथेली इस्तेमाल करें। ठीक है? अब बचे शहादत की उंगली और अंगूठा। शहादत की उंगली को कान के अंदर फेरना है पूरा, जितने भी हिस्सा है कान के अंदर वाला पार्ट, इधर ये पूरा, ये अंदर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। और ये जो अंगूठा बचा है, अंगूठे को कान के पीछे इस्तेमाल करना है। और ये हाथ का जो बैक पीछे वाला जो हिस्सा है उसको गर्दन पर फेरना है। समझ में आ गया? पूरा हाथ इस्तेमाल हो गया। ये है सुन्नत, ये मुस्तहब तरीका है। समझ में आ गया? उसके बाद जो लास्ट है वो है पैर धोना। क्या है? पैर धोने का जो तरीका है, पहले सीधा पैर धोना है। पहले क्या धोना है? सीधा पैर धोना है। उसके बाद बायां पैर धोना है। 1 मरतबा धोना फर्ज है, 3 मरतबा धोना क्या है? सुन्नत है। अब पैर धोने में तो ये जो पूरा पैर है 3 मरतबा धोएं। कितने मरतबा धोएं? 3 मरतबा। ये पूरा उजू हो गया। अब इस उजू में हर अज़्व को 3 मरतबा धोना, हर अज़्व को 3 मरतबा धोना। और दूसरी बात, दाढ़ी का खिलाल करना अगर दाढ़ी हो तो, और उंगलियों का खिलाल करना। ये उंगलियां है ना, चाहे हाथ के हो या पैर के, उंगलियों का खिलाल करना। पैर की उंगलियों का खिलाल ये छोटी उंगली से करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ों का ख्याल रखना, ये सुन्नत अमल है, वीडियो में भी बताया गया है ये।